अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन मौजू पाकिस्तान, बढ़ती खौफनाक महंगाई और अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग है, जिसके लिए दफ़ाई तजिया निगार कहते हैं, जो जितनी देर सस्टेन करेगा वो ये जंग जीतेगा। और इस जंग का फैसला सिर्फ मैदान में नहीं होगा, मईशत में होगा, सियासत में होगा। कौन कितना बर्दाश्त कर सकता है दबाव, उसमें जाकर फैसला होगा। और बज़ाहिर तो ताकत ही जीतती है, जो मैं रोज़ कहता हूँ। तो सबसे खौफ़नाक बात है, जो मेरे नज़दीक, कि इस्राइल ने अभी कुछ देर पहले धमकी दी है, कुछ घंटे पहले। कोई इलाका है ईरान में, फ़रो का, जहाँ न्यूक्लियर प्लांट भी है, कि 15 माइल रेडियस में चारों तरफ जो है ना इलाका खाली कर दिया जाए। उस पे कुछ तजिया निगार कहते हैं कि उसके पास तो बस्टर मिसाइल नहीं है जो अमेरिका के पास है, जो नीचे बंकर तक मारते हो। तो क्या खुदा न खास्ता आखिरी फैसला कर लिया है तजिया निगारों की राय सुन के, कि बज़ाहिर जंग में कोई जीतता नहीं नजर आता। अगर ईरान अपनी सलामती बरकरार रखता है, रिजीम बरकरार रखता है, चाहे खंडर हो जाए, वो फिर भी जीत जाएगा। तो क्या नागासाकी, हिरोशिमा, सोच के खौफ आ रहा है। मैं कुछ नहीं जानता। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है रात सोने से पहले, कि कल, मतलब आज, जो अमेरिका में सुबह हो गई, कि आज बड़े हमले होंगे। और ईरान ने पड़ोसियों से माफी मांग ली, और उस माफी के साथ यूएई पे हमले भी हो गए। और पाकिस्तान में महंगाई, सबका जायजा ले लेते हैं वक्ती तौर, थोड़ा थोड़ा। देखिए, अगर आपको याद हो बिगिनिंग डेज में जंग के, मैं बहुत छोटा तजिया निगार हूँ। मैंने आपसे कहा था कि बहुत सारे रिजीम चेंज होंगे, इसकी आड़ में बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। याद है? अब उसको ज़हन में रखें सबको, जो मैं पहले कह चुका हूँ, कि बहुत कुछ तब्दील होने जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर तो आ ही रहा है। कि पहले तो ये देखें कि क्या ईरान सस्टेन करेगा? एक तवील मुद्दती जंग, जिसके अवाम पहले ही महँगाई, बदअमनी, खौफ और हर तरह की बुराई के घेरे में है, गुर्बत की इंतहाई लकीर से नीचे है। और पूरी दुनिया, मतलब कल कौन जाने कि ये अगर आलमी जंग बदल जाती है, जैसा खुदा न खास्ता कहा जाता है, मतलब मेरा दिल, देखिए, गलत हो सकता हूँ। मैं तो ये भी कहता था कि जंग नहीं होगी, जंग हो गई। मगर मैं अभी भी समझता हूँ कि रशिया डायरेक्ट नहीं कूद सकता, चाइना नहीं आ सकता, कि रशिया ज़्यादा असला प्रोवाइड कर सकता है अगर बड़ी जंग होती है। और वो पैसे दे सकता है, माशी और इकोनॉमिक और मोरल और डिप्लोमेटिक सपोर्ट रख सकता है चाइना जो है। मगर जो अमेरिका की इसराइल के साथ है, फ्रांस, बर्तानिया, और दूसरे, अब सऊदी अरब, ये, और यूएई, जिस पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है ईरान, जिसे बराह रास्त क्लैश रखता है कि सऊदी अरब को शायद माफ कर दे। उसी की वजह से बयान दिया है कि हम उनसे माजरत करते हैं। शेकबान ने भी, जो प्रेसिडेंट है ईरान के, उन्होंने भी, अब पासदारान इनकलाब के स्पोक्स पर्सन ने भी माजरत की, जिसपे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पड़ोसियों से माफी मांगने का मतलब ये है कि अपनी शकस्त मान ली है। मगर जब तक ये अपनी शकस्त मानेगा नहीं, हम इस पर हमले जारी रखेंगे। और खित्ते में इसकी हमने हेजमनी, गुंडागर्दी को मुकम्मल खत्म कर दिया। क्या ये वाकई खत्म हो गई हेजमनी? हिजबुल्लाह, हमास और हौसी और ये सारे जो है खामोश क्वाइट हो जाएंगे, और ये फारिग हो गए हैं, जिनका पहले भी बहुत बड़े पैमाने पर लबनान पे भी हमले हो रहे हैं। मगर ये एक दो दिन में फैसले नहीं होंगे। मैं उन तजिया निगारों के साथ नहीं हूँ जो ये कहते हैं कि अमेरिका मुश्किल में आ गया है। हाँ, पॉलिटिकली अमेरिका बहुत मुश्किल में है, कि 25 से 27% जो बहुत पहले से मैं आप बता चुका हूँ, अब और लोग भी बता रहे हैं, कि अप्रूवल रेट है। कांग्रेस में भी डिवाइड है, पार्टी में रिपब्लिकन में डिवाइड आ गया है सामने। सियासी दबाव बढ़ रहा है, यकीनन महंगाई यहाँ पर भी बढ़ी है। पहले पाकिस्तानी समझ लें
میں 2 ماہ پہلے 7 جنوری کو نیو یارک آیا تھا ہیوسٹن سے. تو گیس کی پرائس تھی یہاں 259 اور سم ویئر 262 سم تھنگ لانگ آئلینڈ ایریا میں جہاں میں ہوں. اب یہاں پرائس ہے $3.35 اور 40 سینٹ تک، کہیں $3.30 بھی ہے. اور یہ ساری پرائس جنگ کے بعد بڑھی ہے. پہلے 10% بڑھی، 283 پہ گئی، اور 283 سے جمپ کر کے میں نے 329 کی 2 دن پہلے ڈلوائی ہے. کل 340 تک کی ہو گئی تھی. 75 سینٹ تو یہاں پر بھی بڑھ گئے نا. اگر آپ غور سے چیزوں کو دیکھیں، 40 سینٹ اور 35 پورے آپ 75 سینٹ بڑھے ہیں. تو جتنے پاکستان میں پیسے بڑھے اتنے ہی بڑھے. مگر یہاں پہ بھی سوال امریکہ میں بھی ہے کہ جی آپ تو کہتے ہیں ویلر سے بھی پیٹرول آنا شروع ہو گیا ہے، اپنے ریزروائر بھی ہیں، مگر پرائس تو سیکنڈ ڈے بڑھ گئی تھی. اچھا، پاکستان میں بھی ایک دن پہلے تک کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اچھے خاصے ریزروائر ہے اور کوئی خطرہ نہیں ہے فوری طور پہ، اور جنگ بند ہو جائے گی. یہ تھی نا اسپیکولیشن. اچانک 55 بڑھا دیے روپے راتوں رات. تو اس کے لیے خیال کیا جاتا ہے، جو میں نے پڑھ کے لرن کیا ہے، کہ یہ پریمپٹیو ہے. اگر یہ گیس کی پرائس جو ابھی $90 ہے، اگر سوچے کریں کہ یہ جنگ لمبی ہوتی ہے اور $150 پہ چلی جاتی ہے پرائس بیرل، تو آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستان میں پیٹرول گیلن کتنے کا، لیٹر کتنے کا ہوگا؟ لیسٹ ہوگا 500 روپیز کا اور 475 کا. تو یہ پریمپٹیو ہے، اس کے لیے ہے کہ تیاری ہے کہ ایک دم نہ بڑھایا جائے ورنہ دم نکل جائے گا. دم تو بھی نکل گیا. غور سے دیکھیں، 55 روپے جیسی بڑھائے، 20% اسی حکومت کے وفاقی ادارے کے کنٹرول میں ہے پاکستان ریلوے، اس نے 20% کرایہ بڑھا دیے. اب جب 20% ریلوے نے بڑھائے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے جو بس چلا رہا ہے، جو رکشا چلا رہا ہے، جو ٹیکسی چلا رہا ہے، جو ٹرک چلا رہا ہے، وہ 20% بڑھائے گا؟ 30 سے 35% بڑھائے گا، منیمم 30% بڑھائے گا. آپ نے جیٹ کے آئل کی قیمت جو ہے، پیٹرول کی قیمت 154 روپے بڑھا دی، اور 5,000 روپے فی کرایہ کہ کراچی سے لاہور جانا ہے، 5,000 روپے بڑھ گئے، جو پہلے ہی 3 گنا زیادہ ہے. اگر میں اس بحث میں گفتگو میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی. اچھا، جب پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، ریلوے کی قیمت بڑھ گئی، بس کی بڑھ گئی، تو سبزی والے نے کیا قصور کیا ہے؟ گوشت والے نے کیا قصور کیا ہے؟ اور زندگی کے اور ڈاکٹر نے کیا قصور کیا ہے؟ کیونکہ سب مہنگا پے کر رہے ہیں تو مہنگی قیمتیں وصول کریں گے. رمضان کا مہینہ شاپنگ کا تھا کہ بچوں کے لیے کپڑے لے لیں گے، وہ تو سب خواب بکھر گئے نا. ان خوابوں سے زیادہ جو حکومت کے خواب بکھرے اس پہ غور کریں. کیا تنخواہ بڑھے گی عام آدمی کی؟ جو مزدور 1,000 روپے کما رہا تھا، میں 1,000 لگاتا ہوں، کچھ لوگ تو 800 بھی کہتے ہیں، 1,200 بھی ملتے ہیں کہیں، جسے 1,000 روپے دے رہے تھے، جو 55 روپے ایکسٹرا پے کر رہا ہے پر لیٹر، 20 روپے ریلوے میں پے کر رہا ہے، 5,000 روپے جہاز کے کرائے میں دے رہا ہے، پھر سبزی بھنڈی پہ دے رہا ہے. وہ مزدور سے جسے اپنا تھوڑا سا چونا کروانا ہے، اس کو 1,500 روپے دینے پہ تیار ہو جائے گا رائٹ اوے؟ یا حکومت کلرک کی تنخواہ جو 20,000 40,000 روپے ہے، یا 35,000 یا 30,000 ہے، وہ 45,000 روپے کر دے گی، 20% بڑھائے گی. وہ ساری چیزوں ملا کے دیکھیں تو آبادی اور بلو دا پاورٹی جانے والی ہے نیچے. اور ہاہاکار پڑے گی؟ بالکل نہیں پڑے گی. اسی محاورے پہ عمل ہوگا، اسی لطیفے پہ عمل ہوگا کہ حضور جوتے میں مارنے والے بڑھا دیجیے. لمبی قطار میں کھڑا نہیں ہوا جاتا، کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ بے شرم باہر تو نکلیں گے نہیں، کیونکہ ان بے شرموں کو عادت ہے جھنڈے گاڑنے کی جھوٹے تاریخی طور پر کہ اب ایران جیت گیا ہے، امریکہ ہار گیا ہے، ویزا امریکہ کا چاہیے، یورپ کا چاہیے، اور گالیاں بھی سب سے زیادہ اسی کو دینی ہے. اپنی غلطی دیکھنی نہیں ہے. اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ 45 سال سے 47 سال سے ایران کیا کر رہا تھا. آپ کے ملک میں دہشت گردی میں اس نے کتنا بڑا حصہ ڈالا؟ نہیں، وہ کچھ نہیں. آج وہ شہید اعظم ہے. وہ خامنہ ہی جو ہزاروں خواتین کو پھانسی گھاٹوں میں مار ڈالا، کسی کو جیلوں میں مار ڈالا،
کسی کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا کہ نہیں ہم جو شریعت بتائیں گے وہ ہوگی. تو بھائی یہ تو ہونا تھا. اس ہونے پہ حیرت کیسی. میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ بڑے رجیم فارغ ہونے جا رہے ہیں, بہت کرائسس آنے والا دنیا میں. اچھا پھر آپ کے حالات یہ ہیں, 4 خلیفہ ہیں, سندھ میں چھٹی حضرت علی کی یوم پیدائش پر یا ان کی, میں دیکھ لیتا ہوں, بتا دیتا ہوں کہ وہ مجھ سے غلطی نہ ہو جائے, کہ جناب 11 یا 12 تاریخ کو چھٹی ہے نا, کہ یوم علی پر 11 مارچ کو پورے سندھ میں چھٹی ہوگی, پاکستان میں نہیں ہوگی. تو کیا حضرت عمر کی یوم, جب ان کی پیدائش کا دن آئے گا اس پہ چھٹی ہوگی؟ عثمان کا جب دن آئے گا تو اس پہ چھٹی ہوگی؟ اور کیا جب حضرت ابو بکر صدیق کا یوم آئے گا, ان کا دن آئے گا تو اس پہ چھٹی ہوگی؟ یہ سوالات آپ کو چاہیے کہ اس سندھ حکومت سے پوچھیں, یہ معلوم کریں. جو ایک ایسے خاص موقع پر جب وہ لوگ پہلے ہی تقسیم ہے, ہر طرح کی تقسیم ہے, پھر غربت کی حدود سے بھی کراس کرنے جا رہے ہیں, اس پر یہ مدعا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ایشو باقاعدہ کھڑا کیا جا رہا ہے. تو وہاں تو جو علماء کرام ہیں وہ تو سرکار کے اسپوکس پرسن ہیں, اور وہ یہ آپ گیم دیکھیں, وہ مولانا طاہر اشرفی اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے نا, اس کی پریس کانفرنس, اس کا بیان آپ کہاں کس کھاتے میں ڈالتے ہیں؟ سرکار کا بیانیہ ہے نا کہ ہم خامنہئی کی شہادت کی بھی مذمت کرتے ہیں, کہ انہیں مارا گیا, ہم اس واقعے کی مذمت کرتے ہیں, اور سعودی عرب پہ حملے ہوئے اس کی بھی ستائش نہیں کریں گے. کل کہا تھا نا کہ ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, امریکہ کو یقین دلا رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں. اگر یہ کسی کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں تو عوام کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. اور جب تک یہ اس طرح کے مولوی میدان عمل میں ہے تو نہ آپ کو جہنم ملنے جا رہا ہے نہ جنت ملنے جا رہا ہے, آپ خلا میں کہیں لٹکتے رہیں گے. اور کس بہادری, کس جرأت کے ساتھ ہر دور میں اس طرح کے سنڈے مولوی آپ کو بے وقوف بناتے ہیں اور آپ بنتے جاتے ہیں. تو جو طوفان پاکستان میں بغیر کوئی جنگ لڑے, اچھا پھر آپ جنگ تو لڑ رہے ہیں, اب دہشت گردی بھی بڑھے گی اور بڑھ رہی ہے, جگہ جگہ سے خبریں چھوٹی چھوٹی کر کے آ رہی ہیں جنہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ایران تو کب فارغ ہوگا یہ ہمیں نہیں پتا, مگر آپ کا ملک فارغ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس مہنگائی کے طوفان میں یہ حکومت پوری دبی ہوئی نظر آتی ہے. اور پرسپشن کی بات ہے نا, سوشل میڈیا پہ تو ہاہاکار مچی ہوئی ہے, انسرٹینٹی ہر طرف گزشتہ کئی سالوں سے دکھائی جاتی ہے. اچھا پھر وہ دکھایا جاتا ہے نئے نئے ویڈیو بنا کے کہ اس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے, اسے امریکہ سے بھی لڑوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اسے یورپ سے بھی لڑوانے کی باتیں کی جا رہی ہیں, اسے سعودی عرب سے بھی لڑوانے کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. تو بھائی تم لوگ ہو کون, چاہتے کیا ہو, ذرا غور کر لو. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ آنے والے دن آپ کے لیے اچھے نہیں ہیں. ایران کا جو زور لگا رہے ہیں, اگر اپنے ملک کے بارے میں غور کریں کہ کیا یہ مہنگائی کنٹرول کر لیں گے. پہلے تو تھوڑا سا پیٹرول کسی حد تک اسمگلنگ ہو کے ایران سے آ جاتا تھا, وہ بھی بند ہے سنا ہے. مجھے نہیں پتا کہ کتنا آ رہا ہے ابھی, یا آ سکے گا یا نہیں آ سکے گا. چائنا آپ کی کتنی مدد کرے گا, اور چائنا کہاں کہاں مدد کرے گا, ایران کی بھی کرے گا, آپ کی بھی کرے گا. بہرحال آخری خبر پہ ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے کنسرن ظاہر کیا کہ شفیق مینگل ہے جو خردار سے, جنہیں ٹکٹ دیا پیپلز پارٹی نے, اور کافی عرصے سے ان کی ملاقات حاصل زرداری سے ہو رہی تھی. یہ نامور دہشت گرد بتائے جاتے ہیں. لشکر جھنگی سے ان کے والد سینیٹر ہوا کرتے تھے کبھی, اور یہ ریاست کے بھی بڑے کام آئے ہیں. اور ایک ان پہ بہت بڑا الزام ہے کہ جو شیعہ ہزارہ کمیونٹی ہے کوئٹہ میں, ان کے تمام جو مقتل بنایا ان کے گھرانوں کو اور کوئٹہ کو, اس میں یہ شفیق مینگل کا سب سے بڑا ہاتھ ہے. اور سندھ میں, اور یہ شیعوں کے سب سے بڑے خلاف تھے, اور سندھ میں شکارپور میں کسی امام بارگاہ میں
कुछ साल पहले 256 लोग मरे थे, और ये पीपल्स पार्टी के लोग बताते हैं। उस कत्लेआम में भी ये साहब इन्वॉल्व थे। अब आसिर जरदारी के फिरका जैनी फिरकियत देखिए, फिर फिरका वारियत देखिए, कि अभी मैंने बताया कि हजरत अली का यौम, उनके यौम अली पर पूरे सिंध में छुट्टी होगी, शफीक मैंगल के कारनामे, और फिर आसिर जरदारी की पार्टी में उनको टिकट देना, ये क्या है? कहते हैं कि जरूरत पड़ गई है इस ईरान और इसराइल अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में। मुझे नहीं पता, मैं इसको इतना नहीं समझता। एक मेरे दोस्त हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, सियासी वर्कर हैं, और पीपल्स पार्टी का बहुत बड़ा हिस्सा रहे हैं कभी। वो कहते हैं कि जैशल अदल अब जायदान, सरवान, सेस्तान, मीर जावा और चाबहार के इलाकों में दोबारा मुतहरिक दिखाई दे रही है। जनरुल्लाह तंजीम का सरबराह अब्दुल मालिक रैगी तवील अरसे तक पाकिस्तान की सरहदी पट्टी से अपनी सरगर्मियां चलाता रहा, जो जायदान में फांसी हो चुकी है, जिसे बताया जाता है। मौजूदा सूरत हाल को देखकर ये बात किसी हद तक समझ में आती है कि शफीक मैंगल को असेंबली में लाने की कोशिशें क्यों की जा रही हैं। आने वाले दिनों में पाकिस्तान ईरान सरहद के साथ साथ टर्की, ईरान और अजरबैजान की सरहदों पर भी आलमी एजेंसियों की सरगर्मियों और खुफिया ऑपरेशन में इजाफा मुतवक्को है। तो उसकी रोकथाम में क्या रोल अदा करेंगे, आई हैव नो आइडिया, मगर ये एक बहुत बड़ा टेरर नेटवर्क चलाते रहे। और इसमें एक इजाफा कर दूं, हामिद मीर को जो गोलियां लगी थी मुशर्रफ के दौर में कराची एयरपोर्ट से निकलते हुए, उसमें सबसे बड़ा हाथ जो है गोली लगवाने में, ये मैंगल साहब थे, शफीक मैंगल साहब, जो आज जरदारी साहब के बेहतरीन दोस्त हैं, उनके पार्टी टिकट पर आ रहे हैं। और आसिफ जरदारी हामिद मीर के भी क्लोजेस्ट फ्रेंड है, जिनसे वो कम से कम दिन में 2 बार टेलीफोन पर बात करते हैं, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी और नॉर्मल लाइफ में भी। मोहसिन नकवी, हामिद मीर, आमिर मीर, ये सब एक अखट है, और ये एक लोग हैं। आपको अंदाजा लगाने, और हामिद मीर से कहें कि अपने सीने पर हाथ रखे, सर पे हाथ रखे, हलफ उठाए, और उससे पूछा जाए कि क्या तुम्हें ये नाम नहीं मालूम कि तुम्हें गोलियां इसने लगवाई थी। ये आपको असली कहानी सुना रहा हूँ, आपके मुल्क की कहानी, कि ज़रूरत, तकाज़े, मजबूरियाँ किसको कहाँ ले जाके खड़ा करती हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल गुफ्तगू होगी। अल्लाह हाफ़िज़।